اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دن اور رات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، تاہم اللہ تعالیٰ نے اس مسلسل گردش زمانے میں اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسے ببرکت اوقات مقرر فرمائے ہیں جن میں وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مطلب نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے؟ کیا اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے یا کوئی اندازہ مقرر کریں گے، یا کائنات خود پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ لوگوں، یہ ہے وہ رب جو اندھیرے کو چھانٹ کر روشنی لاتا ہے اور روشنی کو سمیٹ کر اندھیرا لے آتا ہے۔ تو دنیا میں جب اتنا بڑا تغیر ہوتا ہے تو اللہ کی حمد بنتی ہی ہے۔ جب سورج عروج پر ہوتا ہے، جب وہ ڈھلنے لگتا ہے، تو اتنے بڑے عروج سے زوال کی طرف کون لے کے آ رہا ہوتا ہے؟ یہ وہی رب ہے، تو اس وقت اس کی تسبیح بنتی ہی ہے۔ دنیا میں جب اتنا بڑا تغیر اور تبدل ہو رہا ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو یہ کیسے معلوم ہو کہ اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ قرآن کریم اس کا جواب یوں دیتا ہے، وَإِذَا نَدَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، یعنی جب نماز کے لیے ندا دی جاتی ہے اور جب تم نماز کے لیے ندا دیتے ہو۔ یہ ندا محض وقت کی اطلاع نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور فلاح اور کامیابی کی طرف ایک عظیم دعوت ہے۔ جب مؤذن پکار کر کہتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، یعنی او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، تو در حقیقت وہ انسانیت کو اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ کی آیات سے دیکھتے ہیں نماز کے بارے میں۔ چلیں، سورۃ نساء جو کہ 4 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الی عابر السبیل حتی تغتسلوا، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ یہ نہ جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں سوائے مسافر کے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ نشے میں کیا کہہ رہے ہو، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ نماز میں کچھ کہا جاتا ہے، یعنی زبان سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ غسل کا حکم بتاتا ہے کہ نماز ایک جسمانی طہارت سے مشروط عبادت ہے۔ آگے چلیں، سورۃ المائدہ جو کہ 5 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے ہو کر آیا ہے، یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہے اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہرے کو اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ قرآن نے پانی نہ ملنے پر مٹی سے تیمم کا متبادل دیا۔ کیا کوئی نظام قائم کرنے کے لیے مٹی ملنے یا نہ ملنے کا فرق پڑتا ہے؟ آگے چلیں، سورۃ البقرہ جو کہ 2 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 41-44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام،
بس اپنا چہرہ پھیر لو مسجد الحرام کی سمت میں، وحیثو کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو بس پھیر لو اپنے چہرے کو اسی سمت میں۔ بس اپنا چہرہ وجہ مسجد الحرام کی سمت کرنے کا حکم، یہ ایک جسمانی چہرے کی جسمانی سمت ہے، کوئی نظام کسی سمت کا مرہون منت نہیں ہوتا۔ آگے چلیں، سورۃ البقرہ جو کہ 2 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 149 اور 150 اب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا چہرہ مسجد الحرام کی سمت کی طرف پھیر لو، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اتنی تکرار کے ساتھ چہرے کی سمت کا حکم صرف جسمانی عبادت میں ممکن ہے، نظام کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ اب چلیں آگے، جمعے کی نماز کا صریح حکم۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کہ 62 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والے لوگوں، جب جمعے کے دن تمہیں ندا دی جائے جمعے کی نماز کے لیے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، اسی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پس جب نماز ادا کر چکو تو پھیل جاؤ زمین میں۔ اذان کا ذکر، نودی یا پکارا گیا، بازار چھوڑنے کا حکم، نماز کے بعد واپس پھیل جانے کا حکم، یہ سب ایک مخصوص وقت میں مخصوص جگہ اکٹھے ہونے کی عبادت کی دلیل ہے۔ نظام کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ ہی بازار بند کیے جاتے ہیں۔ آگے چلیں، خوف کی نماز، سفر میں مخصوص ترتیب۔ سورۃ النساء میں جو کہ 4 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 101 اور 102 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تمہارے اوپر کچھ گناہ نہیں کہ تم اپنی نمازوں میں قصر یعنی مختصر کر لو۔ ان خفتم ان یفتنوکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر لوگ تمہیں یعنی آزمائیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے۔ دوسرا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ انہیں نماز قائم کرائیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، بس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ پکڑے رکھیں اپنے اسلحے کو، فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت آگے آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز ابھی نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ دیکھیں پھر سے بامحاورہ، اور جب تم سفر پر نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز مختصر کرو، اگر ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈالیں گے، اور جب تم ان میں موجود ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں نماز پڑھاؤ۔ تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے۔ قصر مختصر کرنا، امام کا ہونا، گروہوں میں تقسیم، سجدے کا ذکر، ہتھیار تھامنا، یہ تمام تفصیلات ایک منظم جسمانی عبادت کی ہیں۔ کیا کسی نظام کو قصر کیا جا سکتا ہے؟ نماز میں خشوع، جسمانی کیفیت۔ سورۃ المومنون جو کہ 23 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع جسم اور دل کی فروتنی نماز کے دوران ہوتا ہے، یہ کیفیت ایک مخصوص عبادت کے دوران ہے، نہ کہ کسی نظام میں۔
سورۃ البقرہ جو کہ 2 نمبر سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر و نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بڑا بھاری کام ہے مگر خشوع عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے نہیں۔ نماز کو بھاری قرار دینا یہ اس لیے کہ یہ جسمانی محنت اور وقت کا تقاضا کرتی ہے، کوئی ذہنی نظام بھاری نہیں ہوتا۔ آگے چلیں، نماز ذکر الہی کے لیے الفاظ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سبحان اللہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے، میرے اس قرآن کے لیے نماز ادا کرو۔ نماز کا مقصد ذکر الہی یعنی اللہ کا نام لینا، اس کی تعریف کرنا، یہ زبان سے الفاظ ادا کرنے کی عبادت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کہ 17 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 110 وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اپنی نماز میں نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بالکل آہستہ، بلکہ دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ نماز میں آواز بلند یا پست صریح دلیل ہے کہ نماز میں زبان سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، کسی نظام کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ آگے چلیں، سورۃ العنکبوت۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کتاب تلاوت کرنے سے، نماز قائم کرنے سے دو الگ اعمال، نماز کا برائی سے روکنا ایک مستقل روحانی اخلاقی اثر ہے جو بار بار ادا کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ نماز کا بچپن سے حکم، انبیاء کا عمل۔ سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کہ 19 نمبر سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 31 میں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گود میں یہ اعلان کیا، یہ وہی نماز ہے جو پہلے سے جاری تھی۔ سورۃ مریم جو کہ 19 نمبر سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، یعنی نماز ایک عملی تعلیم ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو سکھائی جاتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ جو کہ 20 نمبر سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر صبر کرو، ڈٹے رہو۔ الصبر علیہا، نماز پر صبر کرو، اور اس لیے کہ نماز جسمانی محنت، وقت اور مسلسل پابندی کا تقاضا کرتی ہے۔ سورۃ لقمان۔ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو۔ حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو وصیت، نماز قائم کرنا ایک ایسا عمل ہے جو گھر میں باپ بیٹے کو سکھاتا ہے۔